अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 22 सूरतुल फातिर की आयत नंबर 40 ता 45 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरायतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बय्यिनतिन मिन्हु बल इन यहिदुज़ ज़ालिमून बादुहुम बादवन इल्ला गुरूरा। इन्नल्लाहा युम्सिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी इन्नहु कान हलीमन गफूरा। वअक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इख्दाल उमम। लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इख्दल उममी फलम्मा जाअहुम नज़ीरुम मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्दि व मकरस्सय्यि वला यहीकुल मकरुस्सय्यिउ इल्ला बिअहली फहल यंजुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तख़वीला।
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا، یا آسمانوں میں کچھ ان کا ساجا ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔ بے شک اللہ روکے ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں میں حد کی کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا، اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا، اور برا داؤ فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زور میں سخت تھے، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پیچھے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یعنی اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، یعنی غضب الہی آخرت میں، یعنی بت کہ آسمانوں کے بنانے میں انہیں کچھ دخل ہو، کس سبب سے انہیں مستحق عبادت قرار دیتے ہو، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنے متبعین کو دھوکہ دیتے ہیں اور بتوں کی طرف سے انہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں، ورنہ آسمان و زمین کے درمیان شرک جیسی معصیت ہو تو آسمان و زمین کیسے قائم رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے یہود و نصارہ کے اپنے رسولوں کو نہ ماننے اور ان کو جھٹلانے کی نسبت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے 72 گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ یعنی سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروزی و جلوہ آرائی ہوئی
حق و ہدایت سے، اور برے دعاؤں سے مراد یا تو شرک و کفر ہے، اور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کرنا، یعنی مکار پر چنانچہ فریب کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے کہ انہوں نے تکذیب کی اور ان پر عذاب ہوئے۔ یعنی کیا انہوں نے شام اور عراق اور یمن کے سفروں میں انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی اور ان کے عذاب اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے کہ ان سے عبرت حاصل کرتے؟ یعنی وہ تباہ شدہ قومیں ان اہل مکہ سے زور و قوت میں زیادہ تھیں، باوجود اس کے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ وہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ لے سکتی۔ یعنی ان کے معاصی پر، یعنی روز قیامت انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، جو عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا، اور جو لائق کرم ہیں ان پر رحم و کرم کرے گا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج یہاں پر 22ویں پارے کے اندر سورہ فاتر بھی یہاں پہ ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ یاسین پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو، یہ ایک صدقہ جاریہ پروگرام ہے، اس کے ساتھ ضرور دوسرے لوگوں کو بھی ان کو تلقین کریں، ترغیب دیں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔